محترم حضرات، حضرت امام مسلم کی شہادت کوفہ میں ہو جاتی ہے تو شہادت سے قبل گورنر ہاؤس کے گھراؤ کے وقت حضرت امام مسلم جو اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکہ معظمہ سے کوفہ ساتھ لائے تھے ان کو قاضی شرعی کے یہاں ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب ابن زیاد حضرت امام مسلم کے قتل کرنے کے بعد یعنی ان کی شہادت کے بعد اس کو جب معلوم ہوا کہ امام مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو اس نے ہر طرف یہ خبر پھیلا دی اور یہ منادی کروا دی کہ جو امام مسلم کے بچوں کو پناہ دے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا اور جو انہیں پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ جو ان بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ تو جو اچھے لوگ تھے، محب اہل بیت، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو اور اہل بیت کہتے ہیں نبی کے گھرانے والوں کو۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تو گھر والے۔ تو یہ ویسے تو عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل بیت جو ہے گھر والے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ اہل بیت اس قدر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف منسوب کیا گیا کہ اب یہ جو ہے خاص ہو کر کے رہ گیا، یہ خاص ہو کر کے رہ گیا۔ جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو ہر ایک کا ذہن حضور کے گھر والوں کی طرف ہر ایک کا ذہن چلا جاتا ہے۔ تو اہل بیت کے معنی سمجھ گئے؟ تو یہ جو دو بچے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت امام مسلم کے قاضی شرعی کے مکان میں آرام فرماتے۔ جب قاضی شرعی نے یہ اعلان سنا اور منادی ندا کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جو انہیں پناہ دے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا اور جو انہیں پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ جب یہ خبر قاضی شرعی نے سنی تو آپ گھبرا گئے، زادے راہ تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد کو کہا کہ صبح یعنی بھور میں بالکل صبح باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے، لہٰذا تم ان بچوں کو لے جا کر کے اس قافلے میں کسی محب اہل بیت سے یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے کے سپرد کر دینا اور کہہ دینا کہ انہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیں، تو وہ انہیں پہنچا دیں گے۔ اس طرح سے یہ دونوں بچے اپنے مقام پر بحفاظت پہنچ جائیں گے۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے اسد کو جگا کر کے ان دونوں بچوں کو بھیجا کہ جاؤ بیٹو، جاؤ بچوں، جا کر کے اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ اور جا کر کے اپنے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہو جانا، نانا جان کے شہر میں پہنچ جانا۔ اس طرح سے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ابن زیاد کہہ لیجئے یا یزید کہہ لیجئے یا اس کے سپاہی کہہ لیجئے، وہ آپ کے بھی جان کے دشمن ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ دونوں بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی عمر ہی کیا تھی؟ اب ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے اندازہ لگے گا کہ جب کوئی عورت کسی بچے کو گود میں لے کر کے کھلائے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی عمر یا ان کی عمر کتنی رہی ہوگی۔ یہ دونوں چھوٹے بچے چلے اسد کے ساتھ۔ باب العراقین پر جب اسد پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ جا چکا تھا، معلوم پڑا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قافلہ نکلا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا کہ گرد اٹھ رہی ہے، صبح کا وقت ہے لیکن گرد اٹھ رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ان دونوں بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا ادھر کی طرف گرد اٹھ رہی ہے، تم ایک کام کرو تیزی سے چلتے ہوئے جاؤ اور وہ قافلے میں مل جاؤ۔ اس طرح سے جب تم قافلے میں مل جاؤ گے تو تم اپنے گھر اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں۔ وہ اسد جو ہے وہاں سے واپس چلا گیا۔ بیچارے دن بھر دونوں بچے چلتے رہے، نوکیلے پتھروں میں ان کے پیر زخمی ہو گئے، دن بھر چلتے رہے۔ آخرکار ابن زیاد
کا सिपाही उनको पकड़ लिया। इब्न ज़ियाद के सिपाही ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके इब्न ज़ियाद के पास खड़ा कर दिया ला करके। इब्न ज़ियाद ने क्या किया, उस सिपाही को इनाम इकराम से नवाजा और इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को हजरत इमाम मुस्लिम के कैद खाने में डलवा दिया और सख्ती कर दी, ताकीद कर दी कि इन्हें खबरदार खाने पीने को कुछ ना दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, कितने जालिम और जाबिर और सख्त लोग रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा किसी का कि उनका खाना पानी बंद कर दिया और उन्हें कैद में डाल दिया। तौबा तौबा तौबा, जुल्म बर्बरियत की सारी हदें पार कर दी लोगों ने। बहरहाल कैद का जो दारोगा था उसका नाम मशहूर था, वो मुहिब्बे अहले बैत था, यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उसने दिल ही दिल में ठान लिया कि हो न हो कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इन दोनों बच्चों को छुड़वाऊंगा जरूर। हाँ, लिहाजा इनको मैं रिहा करके रहूंगा। हाँ, रात का इंतजार करने लगा। रात हुई, उसने दोनों बच्चों को कैद खाने से बाहर निकाला, अपने घर ले गया, वहां खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसके बाद एक अंगूठी दी। कहा ये मेरी अंगूठी लो और ये कादसिया के रास्ते पर तुम लोग चलते चले जाओ। जब कादसिया पहुंच जाना तो वहां पहुंचना, मेरा भाई कोतवाल है, उसको अपनी पूरी रोदात सुनाना। रोदात सुनाने के बाद जब तुम बताओगे और ये अंगूठी दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि मेरे भाई ने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हें बहिफाजत मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। इस तरह से तुम अपने वतन बहिफाजत पहुंच जाओगे। अल्लाह अल्लाह, छोटे बच्चे हैं बेचारे, सुबह सुबह को कादसिया के रास्ते पर चले थे, दिन भर चलते रहे, आखिरकार रास्ता भटक गए। क्या देखते हैं कि जिस मकाम से, जिस जगह से चले थे, दिन भर चलने के बाद फिर उसी जगह पर आ गए। अल्लाह अल्लाह, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, रब की मशीयत कुछ और थी। वो दोनों बच्चे डर के मारे, खौफ और हिरास से एक दूसरे से गले मिलकर के रोने लगे और अपना जी जान खोने लगे। इस तरह से दोनों बच्चों को प्यास लगी तो पानी पीने की गरज से एक तालाब के किनारे गए, पानी पिया और वहां पे एक खोखला दरख्त था, उसके पास वहां वो खोह में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं कि इतने में एक कनीज आती है अपने घर की मालिका के लिए पानी लेने, और वो आती है, आकर के देखती है कि दो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ छुपे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, वो औरत, वो कनीज उन बच्चों के करीब जाती है, जाकर के पूछती है, ए प्यारे बच्चों, तुम लोग कौन हो? इतना सुनना था। वो बेचारे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं कि जो है रोने लगते हैं। पूछती है तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा हम गरीबुल वतन हैं, यानी हमारा यहाँ कोई वतन नहीं है। और रोते हैं, क्या तुम लोग कौन हो, आखिर बताओ तो जो है कहती है परेशान ना हो, तुम बता दो अपनी क्या परेशानी है। लिहाजा वो बच्चे रोने लगते हैं, वो औरत, वो कनीज समझ जाती है और फिर कहती, क्या तुम हजरत इमाम मुस्लिम के बेटे हो? तो ये दोनों सर जो है अपना हिला देते हैं कि हाँ हम उनके बेटे हैं। अब उस औरत ने भी वो मुनादी की निदा सुनी थी, हाँ, उस खबर को सुना था कि जो लाएगा वो इनाम इकराम पाएगा। लिहाजा उसने कहा कि ए बच्चों, तुम घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, मेरी मालिका जो है वो मुहिब्बे अहले बैत है, मैं जिसकी खादिमा हूँ वो मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है। लिहाजा मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ, वो यकीनन तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। इसने पानी भरा और दोनों बच्चों को लिया और अपने घर, मालिका के घर आई और जो है अपनी मालिका से कहती है कि ऐ मालिका मेरी, सुनो सुनो, मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाई हूँ। कहा कौन सा तोहफा लाई हो? कहा दो जन्नती फूल लेकर के आई हूँ। सुभान अल्लाह, कहती है दो जन्नती फूल लेकर के आई हूँ, चमनी ताने मुस्तफा के दो महकते हुए फूल लेकर के आई हूँ। कहा किसको लेकर
کر کے آئی ہو. جب یہ دونوں بچوں کو سامنے لے کر کے گئی اور کہتی ہے کہ یہ مسلم بن عقیل کے دونوں شاہزادگان ہیں, میں انہیں لے کر کے آئی ہوں. اللہ اللہ, وہ محب اہل بیت تھی, وہ خوش ہو جاتی ہے, اور جو ہے اس نے بھی وہ خبر سنی تھی, اور اس کو اپنے شوہر کے بارے میں بھی معلوم تھا کہ میرا شوہر انہی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا کہیں. اس طرح سے وہ اس عورت نے ان بچوں کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, اور آرام کرنے کے لیے ایک مخصوص کمرے میں انہیں ٹھہرا دیا اور کہا کہ یہاں اطمینان سے سو جاؤ. شام کا وقت ہوا, رات ہوئی, اس کا شوہر آیا, آ کر کے جو ہے تھکا ہارا تھا, بیوی سے کہا کھانا لاؤ. بیوی کھانا لائی. اب اس کے بعد بیوی نے کہا کہ دن بھر کہاں رہے, بڑا تھکا ہوا چہرہ لگ رہا ہے. کہا کیا تم نے وہ خبر سنی نہیں, امام مسلم کے دونوں بیٹے کہیں گم ہو گئے ہیں. داروغہ جیل نے انہیں رہا کر دیا ہے, اور ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا ہے جو انہیں پکڑ کر کے لائے گا وہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. لہذا انہی کی تلاش میں تھا, اور بھی بہت سے سپاہی, بہت سے لوگ انہی کی تلاش میں تھے. اسی تگدو میں, اسی ادھیڑ بن میں, اسی جو ایک کشمکش میں, چلنے پھرنے میں میرا گھوڑا بھی مر گیا, نہ جانے کتنی دور مجھے پیدل چلنا پڑا. اللہ اللہ, وہ محب اہل بیت تھی وہ عورت. اس نے فوراً سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ہے فوراً سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں تم جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے خون سے اپنے دامن کو آلودہ کر رہے ہو. ذرا آخرت کا خیال کرو کہ وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کیا منہ دکھاؤ گے. کہتی ہے زیادہ مجھے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا برا میں خود سمجھتا ہوں. اللہ اللہ, اس طرح سے اس نے اپنی بیوی کو جھڑک دیا, اور تھکا تو ہوا تھا, جا کر کے سو گیا. اس کے بعد رات کی تاریکی میں ان دونوں بچوں نے خواب دیکھا, بڑے نے چھوٹے نے دونوں نے خواب دیکھا. بڑا بھائی اٹھتا ہے, اٹھ کر کے رونے لگتا ہے, چھوٹے کو جگاتا ہے, کہتا ہے کہ اے چھوٹے بھائی اٹھو, اب سونے کا وقت نہیں ہے. کہا کیوں, کیا ہو گیا بھائی جان؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے, نانا جان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت امام مسلم یعنی ہمارے بابا جان جنت کی سیر کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بابا سے یعنی ابا سے کہ جو ہے آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں, آپ کے دونوں بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی عنقریب آتے ہی ہوں گے, لہٰذا پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر کے رونے لگتے ہیں, دہاڑے مار کر کے رونے لگتے ہیں. رونے کی آواز اس ظالم حارث نے سنی. وہ عورت کا شوہر جو تھا اس کا نام حارث تھا. اس نے جب آواز سنی تو آواز سن کر کے بیوی سے پوچھا کہ بچوں کو کے رونے کی آواز کہاں سے ہے؟ بیوی خاموش ہو جاتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ آس پڑوس کے کوئی بچے ہوں گے, لہذا بیوی نے بات گھمانے کی کوشش کی, لیکن یہ ظالم و جابر اس کے ذہن میں وہی سوار تھا انعام و اکرام. یہ اٹھا, چراغ لیا, اور جدھر سے آواز آ رہی تھی تجسس کی نگاہوں سے کانوں کو ادھر کی طرف لگاتا ہوا اسی کمرے کی طرف گیا. جا کر کے دروازہ کھول کر کے دیکھتا ہے تو دو خوبصورت بچے, حسین و جمیل بچے آپس میں گلے مل کر کے رو رہے ہیں. یہ پہنچا اور پہنچ کر کے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو وہ دونوں بچے سوچ رہے تھے کہ ہم محب اہل بیت کے یہاں یعنی جو ہمارے خاندان والوں کو چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, انہی کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اسی لیے ان بچوں نے بتا دیا کہ امام مسلم کے دونوں بچے ہیں. ظالم کا اتنا سننا تھا کہ اس نے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. اتنے میں عورت آ گئی. عورت نے پیچھے سے بچانا چاہا, لیکن اس شخص نے یعنی حارث جو تھا اس عورت کے ٹھوکر مارتا ہے. وہ دیوار میں ٹکرا جاتی ہے اور آہ کرتی ہوئی گر جاتی ہے. اب یہ ظالم نے انہیں زمین پر پٹک دیا اور مارنا شروع کر دیا. وہ عورت کہتی ہے ارے بس, ارے بس, بس, ارے بس.
کیوں رلاتا ہے فاطمہ زہرا کو کفن میں؟ فاطمہ بس ارے سید ہے یہ سید، تماچے نہ لگا، ارے سید ہے یہ سید، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ زہرا جو غمگین نظر آتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ظالم جو ہے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر ان دونوں کی مشکیں آپس میں باندھ دیتا ہے، دونوں کی زلفیں آپس میں، دونوں کے بال بڑے تھے، زلفیں تھی، ان دونوں کو آپس میں باندھ دیتا ہے۔ حد ہو گئی یار ظلم کی، چھوٹے چھوٹے بچے، اس قدر ظلم و بربریت، انسانیت نام کی کوفہ والوں کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ دیکھیے اور کس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ظالم جابر، فاسق و فاجر، فساق لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی ظلم و بربریت کر رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے اس نے مارا پیٹا، جب تھک گیا تو باندھ کر کے اسی کمرے میں ان کو بند کر دیا۔ اب صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب نمودار ہوئی، اس نے اپنی تلوار نکالی اور زہر آلود خنجر نکالا اور اپنا خچر نکالا، اور نکال کر کے ان دونوں بچوں کو اٹھا کر کے لایا۔ جس طرح سے سامان گٹھری وغیرہ خچر پر لادی جاتی، ان بچوں کو لادا اور لاد کر کے دریائے فرات کی طرف لے چلا۔ اب جب وہاں گیا، وہاں پہنچ کر کے ان دونوں بچوں کی مشقیں کھولا، دونوں کی زلفیں کھول کر کے سامنے کھڑا کیا، اتنے میں وہ عورت پھر آ جاتی ہے۔ یہ وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ عورت پیچھے سے پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے یہ ظلم مت کرو، ان کے خون سے اپنے دامن کو رنگین مت کرو، ورنہ قیامت کے دن ان کی والدہ محترمہ کو، فاطمہ الزہرا کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اللہ، اس پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے جو ہے تلوار سے اپنی بیوی پر وار کیا، وار کر کے اس کو زخمی کر دیا، وہ لہو لہان ہو کر کے زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اللہ اللہ، جیسے ہی تلوار اس نے اٹھایا، بڑے بھائی پر مارنا چاہا، چھوٹے بھائی کو مارنا چاہا، بڑے بھائی چیخ اٹھا، کہا کہ مجھے پہلے قتل کرو، مجھے پہلے مارو، میں چھوٹے بھائی کا لاشا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو چھوٹے بھائی نے بھی یہی کہا کہ مجھے پہلے مارو، میں اپنے بڑے بھائی کا لاشا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کہا تمہیں مرنے کا بڑا شوق ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا تجھے شہادت کا کیا مرتبہ معلوم؟ شہادت تو ہمارے گھر سے ہے۔ آپ وہ بولے کہ یہ مشہور ہے، دستور ہے، مشہور ہمارا، یہ شیوا ہے مشہور، یہ دستور ہمارا، سر دینا سجدے میں یہ دستور ہمارا، یعنی یہ شیوا بڑا ہی مشہور ہے، اور یہ سجدے میں سر دینا یہ بڑا ہی مشہور ہے ہمارا دستور، لہذا تم ہمارے طریقے پر نہیں چل سکتے، اس لیے تم چاہو تو ایک ساتھ ہمارے دونوں بھائیوں کو کے سروں کو تن سے جدا کر دو، لیکن چھوٹا بڑے کا نہیں، بڑا چھوٹے کا لاشا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اللہ، اس طرح سے جب دونوں بھائیوں نے کہا تو پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں شہادت کا بڑا شوق ہے۔ کہا تمہیں شہادت سے کیا سروکار، تم کیا جانو شہادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اللہ، بہرحال ظلم کی تلوار آسمان پر یا فضا میں بلند ہوئی، اور دو ننھی چیخیں فضا میں بلند ہوئی، اور جو اس طرح سے اس ظالم نے ان دو ننھے بچوں کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظالم نے یہاں تک بس نہیں کیا، بلکہ ان کے دھڑوں کو دریائے فرات میں ڈال دیا، اور ان کے سروں کو لے کر کے توبڑے میں لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، ابن زیاد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کے دشمن کے سر ہیں۔ کہا کون ہے میرے دشمن؟ کہا یہ تمہارے دشمن کے سر ہیں۔ کہا کون ہے میرے دشمن کے سر؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اتنے میں اس نے دکھایا، کہا یہ تو بچوں کے سر لگتے ہیں۔ کہا یہ آپ کے دشمن امام مسلم کے بیٹے، یہ بھی دشمن ہیں۔ کہا میرے دشمن؟ اور تو نے انہیں مار کیوں ڈالا، انہیں قتل کیوں کر دیا؟ حالانکہ میں نے یزید کو لکھ دیا ہے خط کہ جو ہے
میں ان بچوں کو پکڑ لیا ہے میں نے، وہ میری گرفت میں ہے، میرے قید خانے میں ہے، اب اگر تمہارا حکم ہو تو میں انہیں قتل کر دوں، اور تمہارا حکم ہو تو میں انہیں جو ہے ملک شام تمہارے پاس بھیج دوں۔ اگر وہاں سے یزید نے انہیں زندہ منگوا لیا، طلب کر لیا، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ بتاؤ اس وقت میں کیا کروں گا؟ اللہ ابن زیاد جو تھا کوفے کا گورنر تھا، ابن زیاد اس نے جو ہے حکم دیا، کون ہے جو اس کی گردن کو مار دے؟ ایک مقاتل نامی شخص تھا، وہ آیا اور آ کر کے ایک ہی بار میں اس کی گردن کو جو ہے تن سے جدا کر دیتا ہے، ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ دینار و درہم کا بندہ اور مال اور دنیا کی لالچ کا بندہ، لالچی شخص، دنیا کا لالچی، اس طرح سے خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو گیا، یعنی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آپ اندازہ لگا کہ لالچ کتنی بری بلا ہے۔ وہ اگر زندہ ابن زیاد کے دربار میں ملا تھا، کہہ رہا مجھے یہ خوف تھا کہ کوئی چھڑا نہ لے، کوئی سپاہی مجھ سے اسے ان بچوں کو لے نہ لے، اچک نہ لے، اس لیے میں نے انہیں قتل کر دیا۔ بہرحال اس کا کوئی عذر ابن زیاد کے پاس مانا نہیں گیا اور اس کی گردن مروا دی گئی۔ تو لالچ کتنی بری بلا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح سے حوض کوثر پر دو ننھے شہیدوں کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ اب ادھر امام حسین کے پاس حضرت امام مسلم کی چٹھی، ان کا خط آ چکا تھا۔ اب کوئی عذر باقی نہ تھا جو صحابہ کرام روک رہے تھے کہ آپ مت جائیے۔ پھر بھی جب آپ رخت سفر باندھا، اپنے مکہ معظمہ میں اترے، تب بھی بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو روکنے لگے کہ بخدا آپ نہ جائیں، یہی خلافت قائم کر دیں اور اپنے ہاتھوں پر اپنے نام کی بیعت کریں، ہم اطراف و جوانب سے فوج اکٹھا کر لیں گے اور آپ کی حمایت کے لیے اور آپ کی حفاظت کریں گے، آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ کوفہ کی بدعہدی بہت مشہور ہے۔ کوفہ کی بدعہدی بہت مشہور ہے اور ہمیں تو یہ لگتا ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ بظاہر تو ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہوں گی، یعنی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں گی، آپ کے خلاف ہوں گی، آپ ہرگز نہ جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین نے جو ہے کوئی کسی کی بات نہ مانی، بلکہ آپ بضد رہے اور آخرکار یہ چھوٹا سا قافلہ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو، بقرعید کی 3 تاریخ کو، حج والے مہینے کی 3 تاریخ کو مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس میں 72 نفوس قدسیہ اور کل 82 نفوس قدسیہ، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 92 بچوں کو بھی اور غلاموں خادموں کو ملا کر کے 92 لوگ اس قافلے میں، مقدس قافلے میں تھے، اور جن میں حضرت امام حسین کے 3 بیٹے۔ غور کیجئے، توجہ کے ساتھ سنیے، امام حسین کے 3 بیٹے، ایک حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے، اور ایک حضرت علی اکبر جن کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی، اور ایک حضرت علی اصغر جو چھوٹے سے دودھ پیتے بچے تھے 6 مہینے کے، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی کربلا میں، اور امام زین العابدین جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حضرات حضرت امام حسین کے حقیقی بیٹے، اور ان کے علاوہ حضرت امام حسین کی 2 بیویاں تھیں۔ بچیاں بہت آواز کر رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کرائیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بما وعلوہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کی 2 بیویاں تھیں اور حضرت مسلم بن عقیل کے
3 بھائی، ایک بھائی یعنی حضرت امام مسلم کو کوفہ میں پہلے ہی شہید کر دیا گیا، اور 3 بھائی اور ساتھ میں تھے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 اور بیٹے، ایک تو حضرت امام حسین خود حضرت علی کے بیٹے، اور ان کے علاوہ 5 اور بیٹے تھے، وہ بھی یعنی حضرت علی کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ 6 بیٹے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان بیٹے تھے۔ کتنے؟ 4 نوجوان بیٹے۔ اس طرح سے 17 نفوس قدسیہ خاص گھر کے اہل بیت کے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ عزیز و اقارب تھے، 2 حضرت عون و محمد بھی تھے، اور حضرت زینب آپ کی بہن تھی، وہ حضرات بھی تھے۔ عون و محمد کو بھی شہادت حاصل ہوئی، نصیب ہوئی۔ ان کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، امام زین العابدین اور چھوٹے بچے بعد میں قیدی بنائے گئے تھے، ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن گھر والے جو تھے اس میں کل 17 لوگ تھے جو میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ ان کے علاوہ اور جو لوگ تھے جو آپ کے عزیز و قارب تھے، دوست و احباب تھے، اپنے آپ کے قدموں پہ اپنے جان کو قربان کرنے والے تھے۔ اس طرح سے 72 افراد یا 82 افراد کا یہ قافلہ مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ مقام صفار میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ فرزدق شاعر کہتا ہے کہ اے ابن رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اتنی عجلت کیا ہے، یعنی اتنی جلدی کیا ہے کہ حج بھی نہ ہونے پایا، آپ حج سے پہلے ہی جو ہے آپ نے سفر شروع کر دیا، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے اس وقت راز کو ظاہر کیا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اگر میں رکتا تو مجھے عمرو ابن سعید جو مکہ کا گورنر تھا وہ مجھے گرفتار کر لیتا، اور اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا بھی تھا کہ امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لے، لیکن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے زبردست آپس میں مار پیٹ ہوئی، لیکن ان کے جذبے کو جب دیکھا اس فوجی دستے نے تو وہ جو ہے پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین کا قافلہ آگے چلنے لگا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین نے جو صفا کے مقام پر فرزدق شاعر سے اس راز کو ظاہر کیا کہ جو ہے اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے وہیں گرفتار کر لیا جاتا، اور پھر میں نے اپنے والد محترم سے ایک حدیث پاک سنی ہے، میرے والد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مینڈھا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کرے گا، لہٰذا میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے مکہ معظمہ کی حرمت حلال ہو، لہٰذا اس وجہ سے میں نے عجلت کی، میں نے جلدی کی اور میں نے اپنے سفر کو شروع کر دیا۔ فرزدق شاعر اس نے بھی یہی کہا کہ اے نواسۂ رسول، آپ وہاں نہ جائیے، وہ دینار و درہم کے بندے ہیں، بہت لالچی قسم کے لوگ ہیں، ان کی بدعہدی وعدہ خلافی بہت مشہور ہے، آپ نہ جائیے، آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی بچوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں امام حسین، نہ جائیے۔ لیکن نانا کے اس نواسے نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بندے کا آخر وقت آتا ہے اور جب بندے کی شہادت کا وقت آتا ہے، یعنی جہاں پہ بندے کی جان نکلنی ہے، وہ اسی مقام پر، اسی جگہ پر کسی نہ کسی حیلے سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسی مقام پر، اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین کو بھی شہادت کی جو لذت تھی اور آپ کو جو شہادت میدان کربلا میں ملنی تھی، وہ لذت اور وہ عشق اور وہ شوق امام حسین کو میدان کربلا کی طرف کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین کسی کی بات نہیں مان رہے تھے، اور پھر نہ ماننے کا یا ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں کر مان لیتے امام حسین یزید کی بات؟ یزید کی بات کیوں کر مان لیتے؟ درحالانکہ حضرت عبداللہ غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت
حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، کہتے ہیں کہ یزید کی بدکاریاں اس قدر بڑھ گئی تھی، ویسے تو وہ اتنا موٹا اور بدنما اور دھبے دار شخص تھا کہ اس کی بدکاریاں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ہمیں خوف خدا ہوا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہم پر نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہم جو ہے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا چکے تھے۔ اللہ اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہے تمام برائیوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اس سے یزید کا مجسمہ بنتا ہے، اور تمام نیکیوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس سے امام حسین کا وجود میں آتا ہے، امام حسین کی ذات وجود میں آتی ہے۔ اے لوگوں، بات کو ذہن میں رکھو۔ اب بات آئی تو میں سوچ رہا ہوں، بتا دوں کچھ لوگ یزید کو بخشا بخشایا جنتی کہنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ اول جیش قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ میں حملہ آور ہوگا وہ بخشا بخشایا ہے، یعنی وہ بخش دیا جائے گا۔ اللہ، اور کہتے ہیں یہ یزید بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا لشکر، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا لشکر جو حملہ آور ہوگا۔ دیکھیے یزید کے متعلق 4 اقوال ملتے ہیں، غور سے سنیے گا، چاہے تو ریکارڈ کر لیجئے۔ 4 روایتیں ملتی ہیں، یا تو 49 ہجری میں یہ شامل ہوا، یا تو 50 ہجری میں شامل ہوا، یا 52 ہجری میں شامل ہوا، یا 55 ہجری میں یہ شامل ہوا۔ کون؟ یزید۔ وہ بھی یوں ہی نہیں بلکہ باپ کی پھٹکار پہ، ڈانٹ پر یہ گیا تھا، ورنہ جا نہیں رہا تھا۔ باپ کی ڈانٹ پھٹکار کر کے پہ گیا تھا۔ 49 میں یا 50 میں یا 52 میں یا 55 ہجری میں، 4 کے متعلق جو ہے کتابوں میں آیا ہے۔ دیکھیے کامل ابن اسیر، بدایہ نہایہ، عینی شرح بخاری اور بھی تاریخ کی ڈھیروں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان 4 ہجری کے سالوں میں کسی ایک سال میں یہ شامل ہوا، اور صرف ایک دفعہ شامل ہوا۔ اب وہ چاہے معمولی سپاہی بن کر کے گیا ہو یا سپہ سالار بن کر کے گیا ہو، لیکن 49 سے 55 کے بیچ۔ اور دیکھیے ابو داؤد شریف جو سعائے ستہ یعنی 6 ایسی کتابیں جو ہر ایک میں معتبر ہے، ابو داؤد شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اس کے جو سپہ سالار تھے یا جو سرکردگی میں وہ لشکر گیا، ان کا نام حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود رہے، اور اس فوج یا اس دستے کے سربراہ سپہ سالار جو ہے، سربراہ جو تھے سپہ سالار، وہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے، اور ان کا وصال 46 ہجری میں ہوا۔ بولیے 46 ہجری میں ہوا۔ تو آپ غور کریں کہ تاریخ کی کتاب ایک طرف، صحاح ستہ کی ابو داؤد شریف ایک طرف، یہ زیادہ معتبر صحاح ستہ کی ابو داؤد کی زیادہ معتبر مانی جائے گی، اور اس صحاح ستہ کی ابو داؤد کی روایت کے مطابق وہاں جو قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن خالد ابن ولید تھے، اور جن کا وصال 46 ہجری میں ہوا۔ اور یہ شامل کب ہوا؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو 49 میں، 50 میں، 52 میں یا 54 میں، اس طرح سے یہ بعد میں شامل
شامل ہوا تو نبی نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا بخشایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب یزید اس لشکر میں شامل ہوا اس سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا تھا، لہذا اس حدیث کا یہ مصداق ہے ہی نہیں جس کو لوگ بلا وجہ جنتی بنانے کے لیے تلے رہتے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ اسی طرح سے ایکسپوز ہو گیا معاملہ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی؟ بولو جی۔ اب یاد رکھنا اس چیز کو، جو لوگ اس حدیث پاک کو بیان کر کے اس کو مغفور لہم اگر کہیں کہ وہ بخشے بخشائے ہیں، مغفور لہو اس کو یزید کو ان کو بتا دینا کہ ابو داؤد شریف سے آیت 6 کے اس میں جو ہے جو لشکر حملہ آور ہوا اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے، جن کا وصال 46 ہجری میں 46 ہجری میں ہوا، اور 46 ہجری میں ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ جب وہ سپہ سالار، ایسا تو نہیں کہ انتقال کے بعد ان کو سپہ سالار بنایا گیا، انتقال کے پہلے وہ سپہ سالار بن کر کے فوج کے گئے ہوں گے نا، جب انہوں نے حملہ کیا ہوگا وہاں پہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری طرح سے میرے خیال سے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، اس لیے میں نے 2-3 مرتبہ آپ کے گوشے گزار کر دیا، ریپیٹ کر دیا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود رہے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت امام حسین کی مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانگی کی۔ فرزدق شاعر سے ملاقات کے بعد حضرت امام حسین نہیں رکے، آگے مقام حاجر یا آجر میں پہنچے۔ وہاں حضرت قیس کو حضرت امام حسین نے بطور قاصد کوفہ روانہ کیا، ایک خط دے کر کے کہ جو ہے امام حسین نے اپنی طرف کا حوالہ دیا سلام کے بعد کہ ہم مکہ معظمہ سے نکل چکے ہیں اور بہت جلد ہم تم میں آنے والے ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنا تمام تر انتظام درست کر لو، تمام انتظامات اپنے درست کر لو۔ حضرت قیس جاتے ہیں اور آپ قاصدیہ کے راستے پر جیسے ہی پہنچتے ہیں کوفہ کے قریب، تو وہاں پر حسین ابن نمیر پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا ابن زیاد کے حکم پر کہ کوئی بھی آنے جانے والا ہو اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت قیس کی تلاشی لی گئی تو یہ خط مل گیا، ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہاری جان اس بنا پر بچ سکتی ہے کہ تم جو ہے یہ گورنر ہاؤس پر چڑھ کر کے امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو برا بھلا کہو، ان کو جو ہے برا بھلا کہو تو جو ہے تمہاری جان اس بنا پر بچ سکتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت قیس محب اہل بیت تھے، کیسے حضرت امام حسین کو برا کہہ دیتے، حضرت علی کو کیسے برا کہہ دیتے۔ گورنر ہاؤس پر چڑھنے کے بعد حمد و صلاۃ کے بعد کہا اے کوفہ والو جان لو حضرت علی کا، حضرت امام حسین کا بھلائی اور خیر کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر ابن زیاد اور اس نے باپ کو برا بھلا کہا، اتنا کہا کہ یہ آگ بگولا ہو گیا۔ کہا کہ جو ہے میں نے کہا تھا امام حسین اور حضرت علی کو برا بھلا کہنے کی مجھے اور میرے باپ کو کہتا ہے، لہذا اس ظالم نے ایک کو حکم دیا، ایک ظالم کو حکم دیا کہ اس کو جو ہے اوپر سے نیچے پھینک دے تاکہ اس کے ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں، آپ جام شہادت پی لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے حوض کوثر پر ایک اور جانثار کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام جو ہے بزرگوں کا، شہیدان کا صدقہ عطا فرمائے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت امام عالی مقام اور ایک مقام پر آتے ہیں، مقام ضرورت پر
آپ کو مقام ضرورت پر آپ کی ملاقات ظہیر سے ہوتی ہے. حج سے واپس ہو گئے تھے, بہت تیز واپس ہو رہے, یہ بہت تیز واپس ہو رہے تھے. آپ کا خیمہ چشمے کے پاس لگا تھا, ان کا بھی خیمہ چشمے کے پاس لگا. جب پتہ لگایا کون نے کہا یہ زہیر ابن قین ہیں, زہیر ابن قین سے حضرت امام حسین نے بلوا بھیجا, تو پہلے تو انہوں نے جو ہے لاپرواہی ظاہر کی, کہا میں نہیں ملنا چاہتا. تو بیوی نے کہا کہ عجیب آدمی ہے کہ ابن رسول اللہ, نواسے رسول اللہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ روگردانی کر رہے ہیں, جانا نہیں چاہتے, جا نہیں رہے ہیں, کس ٹائپ کے آدمی ہیں آپ؟ جب بیوی نے تھوڑا سا تنبیہ کی, ایسی بیویاں ہوتی تھی اچھا سلوک کرنے والی, یا اچھا ذہن رکھنے والی, سبحان اللہ, جو امام حسین یا اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی, کس طرح سے جو ہے اپنے شوہر کو بھیج رہی ہے. تو وہ راضی ہو گئے, کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت زہیر ابن قین جاتے ہیں امام حسین کے خیمے میں, سلام و کلام کے بعد گفتگو ہوتی ہے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خوشی خوشی آتے ہیں, آ کر کے اپنے تمام ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ, اور اپنی بیوی کو اپنے سالے کے ساتھ یعنی بیوی کے بھائی کے حوالے کرتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں. کہتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, یہ اتنی عجلت میں آخر آپ کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو امام حسین کے سے ملنے کے لیے جا نہیں رہے تھے, اب جو ہے بیوی کو طلاق دے دیا اور ہم لوگوں کو یہاں سے واپس بھیج رہے, آخر ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, ایک جنگ تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی. اس میں حضرت سلمان فارسی مال غنیمت بانٹ رہے تھے. جب میں قریب پہنچا اور جب لوگ قریب تھے تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مال غنیمت مل رہا ہے, کیا تم خوش ہو رہے ہو؟ تمام ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم بہت خوش ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. کہا اے لوگوں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جو جا رہے ہوں گے, تم ان کی مدد کرو گے, ان کی معاونت کرو گے, تو اس وقت اس سے زیادہ خوشی محسوس کرو گے. مجھے وہ حدیث, وہ واقعہ اور وہ وقت یاد آ گیا, لہذا اسی وجہ سے میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کی معاونت کے لیے اور ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اللہ, یہ دیکھیے شہادت شوق اور شہادت کا جذبہ کس قدر جو ہے اللہ رب العزت جس کو شہادت سے سرفراز فرماتا ہے, کس قدر شہادت کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس طرح سے حضرت امام حسین کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. درود پاک پڑھ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقام ثعلبیہ میں پہنچتے ہیں حضرت امام حسین, تو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے, اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے لاشیں کے پیر میں رسی باندھ کر گھوڑے سے کھینچا گیا تھا کوفہ کے بازاروں میں. حضرت امام حسین کا اتنا سننا تھا کہ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. ایک مقام آتا ہے ضرور یا ایک اور مقام ثعلبیہ کے بعد مقام آتا ہے, وہاں پر حضرت امام حسین تمام اپنے قبیلے والوں کو یا اپنے قافلے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اب بالکل آیا ہو گیا, اب بالکل ظاہر ہو گیا, وہ لوگ صرف میری وجہ سے یا میرے قتل کے درپے ہیں, آپ لوگوں سے کوئی کچھ نہ کہے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ چلیں, اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ چلے جائیں. ایسے ایسے معاملات کوفہ میں رونما ہوئے ہیں, ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں, اس لیے جو لوگ جانا چاہیں چلے جائیں. جو
اعرابی یعنی دیہات کے عرب کے قبائل کے لوگ بعد میں حضرت امام حسین کے ساتھ ہو لیے تھے، وہ تمام کے تمام بعد میں جو لوگ شامل ہوئے تھے وہ تمام کے تمام دائیں اور بائیں جانب نکل جاتے ہیں۔ آخرکار یہ قافلہ اتنے ہی لوگوں پر بچتا ہے جتنے لوگ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ سے جتنے لوگ چلے تھے، 82 افراد پر یہ اتنے پر قافلہ جو ہے ہو جاتا ہے، اتنے ہی لوگوں پر باقی رہتا ہے، پھر یہ قافلہ آگے کی طرف چل دیتا ہے۔ اور اب آگے آئیے، یہ ذوالحجہ کی تاریخ مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی یکم محرم الحرام یعنی پہلی محرم کی تاریخ سے اور 10 تاریخ تک کے واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت امام حسین جملہ مطلب تمام شہدائے کربلا اور تمام شہیدان اسلام سے سچی پکی محبت کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنی صحیح العقیدہ رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی، ایمان و ایقان پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی، اور اسی پر خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔